السلام علیکم. اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا. شکریہ. اللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ النساء. اس میں اکثر احکام عورتوں کے حقوق جو اسلام سے پہلے ان کو میسر نہیں تھے، خاص طور پر میراث، طلاق، نکاح، رہن سہن، یہ ساری چیزیں اس میں عورتوں کے لیے احکام بیان فرمائے. اس لیے اس صورت کا نام سورۃ النساء پڑ گیا. اور نساء کا لفظ بار بار آ رہا ہے. آج بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب صحابہ آتے تھے یا کوئی اور لوگ آتے اور پوچھتے تھے، اے پیارے محبوب، عورتوں کے بارے میں کیا معاملہ ہے؟ مقصد ان کا یہ تھا کہ یہ عورتوں کے لیے جو احکام ہے یہ ہمیشہ کے لیے ہے یا چند دنوں کے لیے ہے، عارضی طور پر ہے، اور کوئی اور احکام آ کے یہ ختم تو نہیں ہوں گے. وہ بھی اس انتظار میں تھے کہ یہ ختم ہو جائیں گے. عارضی طور پر لگے ہیں، جس طرح میراث میں حصہ دینا، تو پھر ان کو حکم آئے گا کہ ابھی حصے کی ضرورت نہیں. تو اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیج دیا کہ جاؤ پیارے محبوب کے پاس اور کہو کہ یہ احکام عورتوں کے لیے یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہی ہے. ہاں، اور اس میں مزید زیادتی تو آ سکتی ہے، لیکن اس میں کمی اور پھر اور احکام نازل بھی ہوئے. اور یہاں سے جو کہتے ہیں یہ مولانا ہے، یہ حافظ ہے، یہ قاری ہے، ایک مفتی ہے. یہ کیا ہے؟ تو یہ جو مفتی کا لفظ ہے نا، افتاء، فتویٰ دینا، اللہ رب العزت نے بھی فتویٰ دیا ہے، رسول اللہ نے بھی فتویٰ دیا. تو اس لیے جو مفتی ہے یہ بھی بہت خاص لفظ ہے، کوئی عام لفظ ہو. ہر بندے کے ساتھ مفتی کا لفظ نہیں لکھا جاتا، نہیں لگایا جاتا، نہیں بولا جاتا، بلکہ جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے توفیق دی ہوتی ہے مسئلہ بتانے کی اور سمجھانے کی، وہ سند ہوتا ہے اس کے پاس کہ یہ مفتی ہے، یہ فتویٰ بتا سکتا ہے، یہ لوگوں کو مسئلہ بتا سکتے ہیں. اور پھر ایک قاضی ہوتا ہے. قاضی اور مفتی ایک جیسے، فرق یہ ہے کہ مفتی فتویٰ مسئلہ بتا سکتا ہے، منوا نہیں سکتا، لیکن جو قاضی ہے وہ بتا بھی سکتا ہے اور منوا بھی سکتا ہے. جو اس پہ عمل نہیں کرے گا وہ غدار کہلائے گا. جس طرح سپریم کورٹ کوئی فیصلہ دے چیف جسٹس اور پھر اس پہ کوئی عمل نہ کرے یا اس کے کوئی خلاف کرے تو ڈائریکٹ توہین عدالت کا کیا جاتا ہے. تو قاضی اپنا فیصلہ بتا بھی سکتا ہے، منوا بھی سکتا ہے. مفتی جو ہے اس کے پاس بتا تو سکتا ہے، منوا نہیں سکتا، یہ اختیار اس کے پاس نہیں ہوتا. تو وہ لفظ آ رہا ہے وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ. یہ لوگ پوچھتے ہیں آپ سے عورتوں کے بارے میں، استفتاء. قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ. فرما دیجئے اللہ یفتیکم، اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے، فیہن، عورتوں کے احکام کے بارے میں. وما یتلی علیکم فی الکتاب فی یتامی النساء. ان عورتوں کے بارے میں جو یتیم ہے، قرآن مجید میں ان کی آیتیں تلاوت بھی کی جاتی ہے. لا تؤتونہن ما کتب لہن. وہ چیزیں جو فرض کی گئی ہے، مقرر کی گئی ہے عورتوں کے لیے، اور وہ تم نہیں دیتے، اور وہ تم وَتَرْغَبُونَ أَن تَنْكِحُوهُنَّ. اس طرح ہوتا تھا کہ کسی کا باپ فوت ہو گیا اور اس کی بیٹی رہ گئی، تو جو فوت شدہ کا بھائی اور اس جو بچی ہے اس کا چچا، وہ پھر خود اس سے نکاح کرتا تھا یا اپنے بیٹے سے اس کا نکاح کرواتا تھا.
کیوں؟ اس کے باپ نے مال جائیداد زیادہ چوڑا ہوتا تھا، اور اگر یہ بچی خوبصورت تھی تو اس کے مطابق اس کو مہر بھی نہیں دیتے تھے، کم دیتے تھے، یا اگر وہ بدصورت تھی تو بالکل مہر ہی نہیں دیتے تھے۔ تو جو مقرر ہے ان کے لیے مہر وہ بھی نہیں دے رہے تھے تم لوگ۔ اچھا، وَتَرْغَبُونَ أَن تَنْكِحُوهُنَّ، اور تم اس بات کے پیچھے پڑے رہتے تھے کہ ان کے ساتھ نکاح کریں، تو ان کے ساتھ کیا کریں؟ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ، اور کمزور لاچار وہ بچے جن کا کوئی بس نہیں چلتا تھا، ان کے بارے میں بھی قرآن تمہیں آیتیں سنا کر اور تمہارے اوپر ان کی تلاوت بھی کی جاتی ہے کہ یتیموں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے۔ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، اور اس بات کا حکم دے رہا ہے اللہ رب العزت، تمہیں فتویٰ دے رہا ہے کہ تم قائم کرو یتیموں کے بارے میں انصاف، بالقسط، انصاف۔ جس طرح اپنے سگے اولاد کے ساتھ تم پیش آتے ہو، اس طرح یتیموں کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی نہ ہو جائے، بلکہ ان کے ساتھ کیا کرو؟ اپنے بچوں جیسا ان کے سر کے اوپر ہاتھ رکھو، ان کی دیکھ بھال کرو۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اچھا اگر کوئی بیوہ، یتیم عورت، یتیم بچی، یتیم بچہ ان کے ساتھ اچائی کرتا ہے، ان کے اپنے بچوں کے ساتھ جیسا سلوک کرتا ہے، تو اس کا کوئی پتہ بھی چلتا ہے کسی کو یا نہیں؟ تو وَمَا تَفْعَلُوا، جو تم کرتے ہو، مِنْ خَيْرٍ، کوئی بھی بلائی، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، اللہ رب العزت اس کو جانتا ہے، اللہ رب العزت اس کو یہ ہماری جو نیکی ہے یہ ضائع ہو جائے، اس بات کا خوف نہ کرو، بلکہ جو تم بیواؤں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، لاچاروں کے ساتھ، فقیروں مسکینوں کے ساتھ کوئی بھی اچائی کرتے ہو تو اللہ رب العزت اس کا علم ہو، اور اس کا بالکل مخالف اگر میراث میں جس کا جتنا حصہ بنتا ہے وہ نہیں دیتے، ہڑپ کر لیتے ہو، ان کے اوپر قابض بنے بیٹھے رہتے ہو، یتیموں کے بارے میں خیال نہیں رکھتے، اچھا اس کا تو باپ نہیں ہے، سارا مال اس کے لے لیا، یا بچی ہے یتیم ہے، اس کا سارا مال لے لیا، اور جو زبردستی وہ نہیں چاہتی کہ اس کے ساتھ میری شادی ہو اور زبردستی اس کی شادی کروائی، تو پھر بھی فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، اللہ رب العزت ان چیزوں کو بھی جانتا ہے۔ جو تم بلائی کرتے ہو، اچائی کرتے ہو یا برائی کرتے ہو، اللہ رب العزت سب سے باخبر ہے۔ اب کئی لوگ ایسے ہیں کہ وہ اگر اس نیت سے اپنے بہنوں کو، بیٹیوں کو حصہ دیتا ہے کہ معاشرے میں میری جان چوٹ جائے اور پھر بعد میں ان سے واپس لے لے، تو وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنے بہنوں کو، بیٹیوں کو حصہ صرف اسی وجہ سے دیتا ہے کہ معاشرے میں پتہ چل جائے کہ فلاں نے اپنے بہنوں کو حصہ دے دیا، اپنے باپ کی وراثت میں بہنوں کو حصہ، اور بعد میں پھر اس نیت ان کی یہ ہوتی ہے کہ بعد میں ہم واپس لے لیں گے، اور بعد میں واپس لے بھی لیتے ہیں، تو اس سے بھی اللہ کیا ہے؟ ہاں، اگر کوئی بھائی اپنے باپ کے مال میں جتنا بہن کا حصہ بنتا ہے وہ دے دے اور بہن خوشی سے واپس کرتا ہے، تو اس میں یہ گناہگار نہیں، اس میں یہ گناہگار، اور ہاں یہ بھائی اس میں گناہگار نہیں ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، اس کا علم بھی اللہ رکھتا ہے۔ ہم جب احادیث کی کتاب پڑھتے ہیں تو آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا کئی مرتبہ کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیت پر ہے۔ بظاہر تو ایک چیز آپ کو خوبصورت نظر آ رہی ہوگی، لیکن حقیقت اور اس کی نیت کیا ہے؟ بری ہے، تو اس کا انجام بھی برا ہوگا۔ اور کئی چیزیں ہمیں بظاہر وقتی طور پر نقصان لگ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا حقیقت اور انجام بہتر ہوتا ہے۔ مثلا سود ہے، بظاہر ہمارا جو مال ہے وہ بڑھ رہا ہوتا ہے، 10 روپے دیے 20 لے لیے، 50 دے دیے 100 لے لیے، بظاہر یہ کیا ہو رہا ہے؟ مال، لیکن حقیقت میں یہ حرام ہے اور اس کا انجام جہنم ہے۔ اور بظاہر زکوٰۃ جب ہم دیتے ہیں
تو مال کم ہو رہا ہے، بظاہر نقصان ہو رہا ہے وقتی طور پر مال، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو مال کی میل کچیل ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، پاک صاف مال رہ جاتا ہے اور اس کا انجام جنت ہے۔ اس کا انجام کیا ہے؟ ہاں، تو یہ سارا دارالمدار نیتوں کے اوپر منحصر ہے۔ جس اب نماز پڑھتے ہیں، اپنا دیکھو گرمی میں راستے میں سورج کی دھوپ تپش بھی پڑتی ہے، یا سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے، اگر نیت ہماری یہ ہو کہ لوگ کہے کہ یہ بڑا نمازی ہے، تو اس نے فقط اشرکا، اس نے شرک کیا۔ اور شرک ہم پیچھے پڑھ چکے کہ سب سے زیادہ جو گناہ ہے، بڑا ظلم، وہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ اور شرک بغیر توبے کے معاف ہو۔ اور کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے صرف اللہ کے رضا کے لیے، تو لوگ بھی کہیں گے کہ یہ نمازی ہے، اور اس کا نیت بھی کیا ہے؟ خالص اللہ کے لیے، تو وہ نجات کا ذریعہ بنے گا۔ کہتے ہیں کہ قیامت والے دن جس بندے کا نماز، سب سے پہلے سوال کس کا ہوگا؟ کہ جس کی نماز صحیح نکل آئی، باقی حساب و کتاب بھی آسان ہوگا، اور جس کی نماز صحیح نہیں نکلی تو سمجھو کہ یہ باقی چیزوں میں بھی پھنسے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اخلاص نصیب فرمائے۔ اور سنا ہے، اللہ کرے کہ سچ ہو، کہ حکومت نے کوئی ایسا بل بھی پاس کیا ہے کہ جو خواتین کو حصہ میراث کا نہیں دیتا تو ڈنڈا آ جائے گا، اور پولیس آ جائیں گے، اس کو تانے پہ بند کریں گے۔ تو اگر ایسا ہے اور یہ خبر سچی ہے تو اللہ رب العزت ان کو بھی اس کا اجر دے۔ اور یہ ہم ایسی قوم ہے کہ بغیر ڈنڈے کے کام بھی نہیں کرتے، تو اللہ رب العزت ہم سب کو بغیر ڈنڈے کے اللہ کا حکم سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔